رات کو سونا اور جاگنا، اس کے اندر بے شمار میڈیکل فائدے ہیں، میڈیکل سائنس سے پوچھئے بہت کچھ ہے۔ صرف نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنا لیجئے، آپ کو کچھ بھی نہ پتا ہو نا کہ میڈیکل سائنس کے اس کے فائدے کیا ہیں، وہ سارے خود بخود بغیر علم کے مل جائیں گے۔ اور یہ رات کا سونا، یہ نیند اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ ساری راحتوں کا مدار نیند کے اوپر ہے۔ انسان کو جتنی خوشیاں ملتی ہیں، راحتیں ملتی ہیں، ذائقے ملتے ہیں، ان سب کا مدار نیند پر ہے۔ آپ کی نیند پوری ہے تو آپ کی زندگی میں چیزوں سے آپ انجوائے کر سکتے ہیں، اور نیند اگر ڈسٹرب ہو گئی تو پھر مزیدار چیزیں بھی آپ کو مزہ نہیں دیں گی۔ نیند ایسی نعمت ہے کہ پریشانیوں سے، غموں سے، فکروں سے آزاد کر دیتی ہے، انسان کو ایک نئی زندگی دیتی ہے، راحت دیتی ہے۔ دنیا کی کوئی دوسری نعمت نیند کا بدل نہیں ہے، غلط تو نہیں کہہ رہا؟ دنیا کی کوئی دوسری نعمت نیند کا بدل نہیں۔ اچھی نیند کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، لوگوں کو معاف کرنا ہوتا ہے، درگزر کرنا ہوتا ہے، لوگوں کے رویوں کو معاف کرنا ہوتا ہے۔ اچھی نیند کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، پھر یہ نعمت بڑی اچھی ملتی ہے۔ حقیقی نیند کا جو صحیح وقت ہے نا، صحیح نیند کا جو وقت ہے وہ رات کا وقت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رات کے وقت کو ہماری نیند کے لیے اتنا آئیڈیل بنا دیا کہ اندھیرا کر دیا۔ نیند کو اندھیرے سے مناسبت ہے، لائٹ کھلی ہو اور لائٹ بند ہو تو تعلق فرق ہے کہ نیند میں کہ برابر ہے؟ بہت فرق ہے۔ نیند کو رات سے اندھیرے سے مناسبت، تو رات کو اللہ نے اندھیرا کر دیا، پھر رات کو ساری مخلوق کو سونے پہ لگا دیا۔ اس سے بھی اگر سارے جاگ رہے ہو اور مجھے ہی سونا ہو تو بڑا مشکل کام ہے۔ جیسے کتنے دکاندار کہتے ہیں، کئی دکانداروں کو میں کہتا ہوں بھائی ٹائم پہ دکان بند کر دو، 7 ساڑھے 7 دکان بند کر کے گھر آ جاؤ، کہتے ہیں نہیں جی برابر والا تو 12 بجے تک 11 بجے تک بیٹھا ہوتا ہے، میں کیسے آ جاؤں؟ تو سارے لوگ جاگ رہے ہو، مجھے اکیلے سونا ہو تو بڑا مشکل۔ سب ہی کے اوپر نیند رات کو طاری کر دی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دن کو محنت کے لیے بنایا اور رات کو آرام کے لیے بنایا۔ نیند کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چند سنتیں سن لیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سونے سے پہلے اپنے گھر والوں سے کچھ باتیں ادھر ادھر کی مختلف کیا کرتے تھے۔ مطلب بیوی ہے موجود، گھر والے موجود ہیں، تو کبھی صحت کے اوپر بات ہو گئی، کبھی آخرت پہ ہو گئی، کبھی کھانے پینے پہ ہو گئی، مثال دے رہا ہوں، کبھی پرانے قصوں پر ہو گئی، بچپن کے واقعات پر ہو گئی، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت سمجھیں، رات کو سونے سے پہلے بیوی کے ساتھ کچھ وقت گفتگو، اس میں ہنسی مذاق بھی ہو گیا اور کچھ چیزیں ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے بہترین نمونہ ہے نبی علیہ السلام کی یہ سنت۔ رات کو سونے سے پہلے صرف آیت الکرسی نہیں سکھائی، رات کو سونے سے پہلے صرف دعائیں نہیں سکھائیں، رات کو سونے سے پہلے مردوں کو کہا بیویوں سے اچھے طریقے سے گفتگو بھی کرو، کچھ تھوڑا سا توجہ دے دو، بات چیت ہو جائے۔ اور اکثر مرد یہ نہیں کرتے، اور جب سے موبائل آیا ہے اس وقت سے تو بالکل ہی کام گیا۔ خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے نبی علیہ السلام کی یہ سنت کہ بیوی کے ساتھ تھوڑی دیر بات چیت ہو گئی، جسے ہم چلو گپ شپ کہہ لیں، وہ تو اور ماحول ہوتا ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز کے بعد سونا پسند نہیں کرتے تھے، اور عشاء کی نماز کے بعد جاگنا پسند نہیں کرتے تھے۔ مغرب کے بعد سونا پسند کیوں نہیں کرتے تھے؟ کہ عشاء کا مسئلہ نہ ہو جائے خراب۔ امت کے لیے تعلیم، نبی علیہ السلام کے لیے تو نہیں ہونا تھا لیکن امت کے لیے۔ اور عشاء کے بعد جاگنا ناپسند کرتے تھے، کیوں؟ تاکہ تہجد نہ خراب ہو جائے۔ اب جو شخص عشاء کے وقت فوراً سو جائے، عشاء پڑھے اور سو جائے، تہجد میں خود بخود اٹھے گا۔ اور آج میڈیکل سائنس نے بتایا، اس کے اوپر پیچھے بیان ہو چکا ہے، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ اصل نیند کا وقت عشاء کے فوراً بعد ہے۔ جو جتنا دیر سے سوتا ہے اپنے بڑھاپے میں اتنی نقصان اٹھائے گا۔ کچھ ایسے کیمیکلز ہیں، ہارمونز ہیں جو بنتے ہی جلدی ہیں، رات کو لیٹ نائٹ بنتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا کہ دینی کام ایسا ہوتا، کوئی معاملہ ایسا ہوتا، تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تینوں ساری رات امت کے معاملے پہ اور غور و فکر کرتے رہتے کاموں کے اوپر۔ تو علماء نے فرمایا
کوئی دینی کام ہے، تعلیم دینا ہے، دلانا ہے، اہم ضرورت کی چیزیں ہیں، اس کے لیے رات کو جاگنا یہ سنت سے ثابت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ باقی معاملات میں راتوں کو جلدی سونا یہی سنت ہے۔